بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے فوجی، آپ کے درباری اس مظلوم کو مارتے اور پیٹتے اور آپ تماشا دیکھتے رہتے اور آپ انکار نہیں کرتے تھے۔ فما بقاء الاسلامی، تو بادشاہ سلامت ایسی صورتحال میں اسلام کا بقا اور اسلام کہاں رہا، اور آپ خلیفۃ المسلمین کیسے رہے؟ وقد کنت یا امیر المؤمنین، اب یہاں سے گویا کہ یہ بات کہہ کر اس شخص نے ایک واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ وقد کنت یا امیر المؤمنین اسافر الی الصین، اے امیر المؤمنین، ایک مرتبہ میں چین کا سفر کر رہا تھا، میرا چین جانا ہوا۔ فقدمتها مرتن، تو میں وہاں چین ایک مرتبہ آیا، اور اتفاق سے اس زمانے میں ہوا یہ، وقد اصیب ملکہم بسمعہ، ان کا بادشاہ یعنی چین کا بادشاہ، اس کی سماعت متاثر ہو گئی، کان میں گویا کہ مرض لاحق ہوا، جس کی وجہ سے وہ بہرا ہو گیا، سننے پر وہ قادر نہیں تھا۔ فبکا یوما بکاء شدیدا، تو وہ ایک دن سخت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فحث جلساؤہ علی الصبر، تو اس کے ہم نشینوں نے بادشاہ کو صبر پر ابھارا کہ بادشاہ سلامت، سماعت یقیناً متاثر ہوئی ہے، دنیا کے حالات ہے، اس طرح پریشانیاں آتی ہے، لیکن اتنا آہو بکا کرنے کی ضرورت نہیں، صبر کیجئے، صبر کا پھل اچھا ہوتا ہے۔ فقال، تو جو جواب دیا بادشاہ نے وہ بہت عبرت خیز، اور گویا کہ اسی جواب کے اندر منصور کے لیے نصیحت تھی۔ فقال، تو اس بادشاہ نے کہا، اما انی لست ابکی للبلیۃ النازلۃ، بہرحال میں اس مصیبت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں جو نازل ہوئی ہے، یعنی میری سماعت متاثر ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں۔ ولکنی ابکی لمظلوم یصرخ بالباب فلا اسمع صوتہ، لیکن میں اس مظلوم کے لیے رو رہا ہوں جو دروازے پر چیخے گا تو میں اس کی آواز کو سن نہیں پاؤں گا، یعنی بسا اوقات میرے حواریین مجھ تک مظلوم کو پہنچنے نہیں دیتے، لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں اور کوئی مظلوم ظلم کی شکایت کرتا ہے تو میں اس ظلم کی شکایت سننے پر قادر ہو جاتا ہوں، لیکن اب میری سماعت متاثر ہو گئی ہے تو میں اس مظلوم کی شکایت سن نہیں پاؤں گا، اس افسوس پر میں رو رہا ہوں۔ ثم قال، پھر بادشاہ نے کہا، اما اذا قد ذهب سمعی فإن بصری لم يذهب، بہرحال میری سماعت تو متاثر ہو گئی ہے، میری سماعت چلی گئی ہے، لیکن میری بصارت نہیں گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبر کر لیتا ہوں اور اس کا میں بدل بنا لوں گا کہ میرا کان تو یقیناً اور میری سماعت یقیناً متاثر ہوئی ہے، لیکن اللہ نے میری آنکھیں ابھی نہیں لی ہے، میری آنکھیں دیکھنے والی ہے۔ اور یہ کہہ کر یہ اس نے اپنے لوگوں کو کہا، نادو فی الناس، تم لوگوں میں اعلان کر دو، اللہ یلبس ثوبا احمر، کہ کوئی بھی سرخ کپڑا نہ پہنے، الا متظلم، مگر ظلم کی شکایت کرنے والا مظلوم، کہ کوئی مظلوم جو مجھ تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور مجھے اس کو اپنی ظلم کی شکایت پیش کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ سرخ کپڑے پہنے رہے، اور جب میں نکلوں گا اپنے محل سے تو سرخ کپڑا پہنا ہوا جس کو دیکھوں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ مظلوم ہے۔ ثم کان یرکب الفیل طرفی النہار، پھر وہ اپنے ہاتھی پر صبح شام سوار ہو کر نکلتا تھا، وینظر، اور دیکھتا تھا، هل یری مظلوما، کہ کیا وہ کسی مظلوم کو دیکھ رہا ہے۔ فہذا یا امیر المؤمنین، تو اے امیر المؤمنین، یہ بادشاہ مشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، لیکن بلغت رأفتہ بالمشرکین ھذا المبلغ، اس کی شفقت مشرکین کے ساتھ اس انتہا اور اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ، اور آپ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اس کے نبی کے گھرانے کے اہل میں سے ہے، یعنی خاندان نبی سے آپ کا تعلق ہے۔
لا تغلبک رأفتک بالمسلمین علی شح نفسک، لیکن آپ کی شفقت مسلمانوں کے ساتھ آپ کے نفس کے حرص پر غالب نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی آپ اپنے حرص میں مبتلا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ شفقت نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر یہ کہہ کر بتایا کہ فَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَجْمَعُ الْمَالَ لِوَلَدِكَ فَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ عِبَرًا فِي الطِّفْلِ يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَا لَهُ عَلَى الْأَرْضِ مَالٌ وَمَا مِنْ مَالٍ إِلَّا وَدُونَهُ يَدٌ شَحِيحَةٌ تَحْوِيهِ فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَلْطُفُ بِذَلِكَ الطِّفْلِ حَتَّى تَعْزُمَ رَغْبَةُ النَّاسِ لَهُ وَلَسْتَ الَّذِي تُعْطِي بَلِ اللَّهُ تَعَالَى يُؤْتِي مَن يَشَاءُ مَا يَشَاءُ۔ تو اے امیر المومنین، اگر آپ مال کو جمع کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچے میں عبرتیں دکھا چکا ہے کہ ایک بچہ یسقط من بطن امہ، اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، ما لہ علی الارض مال، اور اس کے لیے زمین پر کوئی مال نہیں ہوتا ہے، وما من مال، اور دنیا کی کوئی چیز کوئی مال ایسا نہیں ہوتا ہے، الا ودونہ ید شحیحۃ تحویہ، مگر اس مال کے سامنے ایک حریص ہاتھ ہوتا ہے جو اس مال کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو دنیا کی ہر چیز پر کسی نہ کسی کا قبضہ ہوتا ہے، اور وہ بچہ اپنے ساتھ دنیا میں نہ مال نہ غذا نہ کچھ لے کر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ساتھ برابر لطف کا معاملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی رغبت اس بچے کے لیے بڑھ جاتی ہے، ماں اس سے رغبت کرنے لگتی ہے، باپ اس سے رغبت کرنے لگتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ رغبت، اور اس کی جو اس وقت کی ضروریات ہوتی ہے وہ اس کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہے۔ تو در حقیقت اے بادشاہ سلامت، وَلَسْتَ الَّذِي تُعْطِي، آپ نہیں ہے جو دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے مال جمع کر رہے ہیں تو گویا کہ اپنی اولاد کی تربیت اور ان کو رزق اور ان کو مال دینے والے آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کی فکر کر لے گا، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ فَإِن قُلْتَ، اور اگر آپ یہ کہتے ہو إِنَّمَا تَجْمَعُ الْمَالَ لِشَدِّ يَدِ السُّلْطَانِ، کہ آپ مال جمع کرتے ہو تاکہ حکومت کے ہاتھ کو مضبوط کرے، حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ مال کو جمع کرتے ہیں، فَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ عِبَرًا فِي بَنِي أُمَيَّةَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی امیہ میں عبرتیں دکھا چکا ہے کہ بنی امیہ کی حکومت بہت زبردست حکومت تھی، سارے وسائل موجود تھے، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا کہ اس حکومت کو ختم کرنا ہے، ما اغنا عنہم جمعہم من الذہب، تو ان کو فائدہ نہیں دیا ان کے سونے کے جمع کرنے نے، یعنی جو کچھ انہوں نے سونا مال و دولت جمع کیا تھا، یہ مال و دولت ان کی حکومت کو بچا نہ سکا، وما اعدوا من الرجال والسلاح والقراع، اور جو کچھ انہوں نے تیار کر رکھا تھا فوج، ہتھیار اور جنگی جانوروں میں سے کچھ بھی، ان سب چیزوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا، یعنی گویا کہ اسباب وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ حکومت ختم ہو گئی۔ حین اراد اللہ بہم ما اراد، جس وقت اللہ نے چاہا ان کے ساتھ جو کچھ اللہ نے چاہا، یعنی اللہ نے جب ان کی حکومت کے زوال اور اس کے ختم کا فیصلہ کر دیا تو سارے وسائل ان کے دھرے رہ گئے اور وسائل نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔